تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے سب کے نزدیک۔ ابن عباس نے کہا سوائے ایک آیت کے، اور وہ اللہ کا یہ قول ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں آیتوں کی تعداد 83 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد، بے شک آپ پیغمبروں میں ہیں سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جو غالب اور مہربان ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے سب برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یاسین کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم لغت طی میں ہے اے انسان۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہاں تک یاسین کا تعلق ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مفہوم ہے اے وحی سننے والے۔ کتاب خصال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ہیں، جن میں سے 5 قرآن کریم میں ہیں اور دوسرے 5 قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جو اسماء مبارکہ ہیں وہ یہ ہیں: محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون۔ کتاب کافی میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ محمد ہیں۔ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ نام رکھیں۔ وہ کون ہیں جنہیں یاسین نام رکھنے کی اجازت ملی؟ اور وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اور ان کی ایک روایت میں ہے جو مامون کی مجلس میں ہے، فرمایا کہ تم مجھے بتلاؤ اللہ تعالیٰ کے قول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول یاسین سے کون مراد ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد محمد ہیں۔ کسی کو بھی اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور مکمل روایت سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے قول صلو علیہ وسلموا تسلیما کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ نیز سورہ صافات کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں دوسری روایت کتاب احتجاج سے اس بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کتاب مجالس میں امیر المومنین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول سلام علی آل یاسین کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا یاسین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ال یاسین سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ واو قسم کے لیے آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے محمد، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سیدھے راستے پر، وہ توحید اور امور میں استقامت ہے۔ تفسیر قمی میں ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ واضح راستے پر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوٹ: اگر یہ زمانہ فطرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ ہو تو اس میں کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا، لہٰذا انہیں کوئی ڈرانے والا نبی کی صورت میں نہیں آیا، لہٰذا ماں کو نافیہ مانتے ہوئے ترجمہ کیا جائے گا کہ ڈرایا نہیں گیا تھا۔ لیکن وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ سورہ رعد آیت 7۔ ہر قوم میں ہادی آیا ہے، اس بنیاد پر ہمیں ماں کو موصولہ ماننا پڑے گا جس طرح باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا، اور یہ معصومین کی روایت سے ثابت ہے۔ از مترجم کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اے نبی، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، متنبہ اور خبردار کیجیے جن میں آپ موجود ہیں،
جس طرح ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تو وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی وعید، دھمکی، ڈراوا سے غافل ہو گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا ان لوگوں پر جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور ان کے بعد تشریف لانے والے ائمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد اوصیاء کی امامت پر جب انہوں نے اقرار نہیں کیا تو ان کا انجام وہی ہوگا جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال رہے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو اٹھا رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے انہیں اندھا کر دیا ہے لہٰذا وہ ہدایت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کے عقول کو گرفت میں لے لیا ہے، اس طرح انہیں ہدایت سے اندھا کر دیا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں آتش جہنم میں ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ابو جہل بن ہشام اور اس کے اہل خانہ کے کچھ افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ نبی اکرم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ ان کا سر پھاڑ دے گا۔ وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے جب بھی پھینکنے کے لیے پتھر اٹھایا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو گردن پر لا کر روک دیا۔ وہ اس ہاتھ سے پتھر نہ پھینک سکا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو پتھر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ پھر اسی کے قبیلے کا دوسرا فرد اٹھا اور اس نے کہا، میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے رسول اللہ کی قرات سنی۔ وہ اسے سن کر مروب ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ کر کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان سانڈ کی شکل کا کوئی جانور حائل ہو گیا جو اپنی دم کو بار بار اٹھا کر اپنی رانوں پر مار رہا تھا، تو میں ڈر کے مارے آگے نہ بڑھ سکا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے سب برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اس قبیلے سے یعنی بنو مخزوم سے کوئی فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ کتاب کافی میں حدیث سابق میں ہے کہ وہ اللہ پر اور علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی ولایت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ مذکور عربی کا ترجمہ ہے، دونوں آیتیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ لوگ کفر پر مصر ہیں اور ان کے دلوں پر اس طرح مہر لگی ہوئی ہے کہ نشانیاں اور ڈرانا ان کے لیے سود مند نہیں۔ ان کی تمثیل ان لوگوں سے دی گئی ہے جن کی گردنوں میں طوق ڈال دیا گیا ہے، جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، جو انہیں سر جھکانے نہیں دیتے، لہٰذا ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس طرح کہ وہ حق کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دو دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ان کی آنکھوں کو اس طرح ڈھانپ دیا ہے کہ وہ نہ سامنے دیکھ سکتے ہیں نہ ہی پیچھے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، گویا کہ وہ جہالت کے قید خانے میں مقید ہیں۔ آیات اور دلائل کی طرف دیکھنے سے انہیں روک دیا گیا ہے۔ ترجمہ، آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، تو ایسے شخص کو بخشش اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، آپ بطور مثال ان سے اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے۔ کتاب کافی میں حدیث سابق میں ہے کہ ذکر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ایسے شخص کو بخشش اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اموات کو دوبارہ زندہ کر کے اور جاہلوں کو ہدایت کے ذریعے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم ان کے گزشتہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے جو اعمال صالح اور اعمال طالح
برے اعمال کیے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے آثار جیسے علم جسے انہوں نے کسی کو سکھایا ہو، اور قدم جن سے چل کر وہ مسجدوں میں گئے ہیں، جیسے باطل کی اشاعت اور ظلم کی بنیاد رکھنا وغیرہ۔ کتاب مجموع البیان میں ہے کہ بنو سلمہ مدینہ منورہ کے ایک سمت رہا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم سے شکایت کی کہ ان کے گھر مسجدوں سے دور ہیں اور وہ باجماعت نماز پڑھنے سے معذور ہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تفسیر قمی میں امام مبین سے مراد کتاب مبین ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں خدا کی قسم امام مبین ہوں، میں حق کو باطل سے واضح کرتا ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وراثت ملی ہے۔ کتاب معانی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشست سے اٹھے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا وہ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا وہ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے تو آن حضرت نے فرمایا، یہی وہ امام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم کا احاطہ کر دیا ہے۔ کتاب احتجاج میں نبی اکرم سے مروی ہے، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، اے لوگو، مجھے میرے رب نے ہر طرح کا علم سکھایا ہے اور اسے میں نے علی کو سکھایا ہے، اور اللہ نے میری ذات میں ہر علم کا احاطہ کر دیا ہے، اور میں نے جو بھی علم سیکھا ہے اسے امام المتقین میں احاطہ کر دیا ہے، اور میں نے علی کو اس علم کی تعلیم دی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، آپ بطور مثال ان سے اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے۔ اصحاب القریۃ سے مراد ہے انطاکیہ کے رہنے والے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں معین کیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے تیسرے یعنی شمعون سے انہیں تقویت دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے کہا، ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اشخاص کو شہر انطاکیہ کے باشندوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ وہ دونوں ان کے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے جنہیں وہ جانتے نہ تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں افراد پر سختی کی، انہیں گرفتار کیا اور انہیں بیت الاصنام بت خانہ میں قید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے شخص کو مبعوث فرمایا۔ وہ شہر میں داخل ہوا، اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ دروازے پر پہنچے تو کہا، میں ایک شخص ہوں، میں بے آب و گیا صحرا میں عبادت کیا کرتا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے معبودوں کی عبادت کروں۔ اس کی گفتگو بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے معبودوں کے گھر بت خانے میں داخل کر دو۔ اسے داخل کر دیا گیا۔ وہ 1 سال تک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رہا۔ ان سے کہا کہ اگر خلاف عادت کوئی چیز پیش کی جائے تو پھر کوئی قوم ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہوتی ہے کہ کیا تم دونوں نے مہربانی سے کام نہیں لیا؟ دیکھو، میری معرفت کا اقرار نہ کرنا۔ پھر وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہو، تم اس حیثیت سے میرے بھائی ہو، لہٰذا مجھ سے کوئی حاجت طلب کرو۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، نہیں، میری کوئی حاجت نہیں، البتہ میں نے 2 اشخاص کو بت خانے میں دیکھا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ 2 اشخاص ہیں جو میرے دین کو باطل کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے آسمانی معبود کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، ہم احسن طریقے سے مناظرہ کرتے ہیں، اگر حق ان کے ساتھ ہوا تو ہم ان کا اتباع کر لیں، اور اگر حق ہمارے ساتھ ہوا تو دونوں ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ جو ہمارے حق میں ہے وہی ان کے حق میں ہوگا، اور جو ہمارے خلاف ہے وہی ان کے خلاف ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ نے ان دونوں افراد کو بلوایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو اس تیسرے ساتھی نے دریافت کیا، تم یہاں پر کس غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بادشاہ کو اس اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دینے آئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، اور وہ ارحام مادر میں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جیسی چاہتا ہے صورتیں بنا دیتا ہے۔
اسی نے درخت اور پھل اگائے ہیں اور آسمان سے بارش برسائی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے ان دونوں سے کہا، تمہارا یہ معبود تم جس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، اگر ہم کسی اندھے کو لے کر آئیں تو کیا وہ اسے بینا آنکھوں والا بنا سکتا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، ہم اس سے سوال کریں گے اور اگر وہ چاہے گا تو ایسا کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، ایک اندھے کو میرے پاس لایا جائے جس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، یعنی مادرزاد اندھا ہو۔ فرمایا، ایسا شخص لایا گیا تو اس شخص نے کہا، تم دونوں اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ اس کی نظر لوٹا دیں۔ دونوں اٹھے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، کسی دوسرے اندھے کو بلوایا جائے۔ وہ لایا گیا، پھر اس شخص نے سجدہ کیا۔ اب جو سر اٹھایا تو وہ اندھا دیکھنے لگا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، ایک حجت کے بعد دوسری حجت دلیل میرے پاس کسی اپاہج کو لایا جائے۔ اس شخص نے ان دونوں سے اسی طرح کہا۔ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا طلب کی تو اپاہج کے پاؤں کھل گئے اور وہ کھڑے ہو کر چلنے لگا۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے دوسرا اپاہج شخص چاہیے۔ اسے لایا گیا۔ اس شخص نے ویسا ہی کیا جیسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ اپاہج بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، انہوں نے 2 دلائل پیش کیے اور ہم نے بھی ویسے ہی 2 دلائل پیش کیے۔ اب ایک بات باقی رہ گئی ہے، اگر دونوں نے یہ کام کر دیا تو میں ان دونوں کے ساتھ ان کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ پھر اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ کے ایک بیٹا تھا، اگر ان کے خدا نے اسے زندہ کر دیا تو میں ان کے ساتھ ان کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، اور میں بھی تمہارے ساتھ ان کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ پھر اس شخص نے ان دونوں سے کہا کہ ایک بات باقی رہ گئی ہے، بادشاہ کا بیٹا مر چکا ہے، تم دونوں اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ اسے زندہ کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں سجدہ خالق میں گر گئے اور انہوں نے سجدے کو طول دیا، پھر اپنے اپنے سر اٹھائے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا، تم کسی کو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس روانہ کرو، تم انشاءاللہ اسے قبر سے باہر نکل کر کھڑا ہوا پاؤ گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے تو کیا پایا کہ وہ قبر سے باہر نکل کر اپنے سر سے مٹی کو جھاڑ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس سے دریافت کیا، اے بیٹے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 افراد کچھ دیر قبل میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے زندہ کر دے، تو اللہ نے مجھے زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بیٹے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ اس نے جواب دیا، بے شک۔ فرمایا، اس نے تمام لوگوں کو صحرا میں بھیج دیا۔ ایک ایک شخص اس کے پاس سے گزرتا تو اس کا باپ کہتا، دیکھو کیا یہ وہی شخص ہے؟ وہ کہتا، نہیں۔ کافی لوگوں کے گزرنے کے بعد ایک شخص آیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ان میں ایک شخص یہ ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کافی لوگ گزر گئے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے نے دوسرے شخص کو بھی دیکھ لیا اور کہا کہ دوسرا شخص یہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس نبی نے جو 2 اشخاص کا ساتھی تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے معبود پر ایمان لاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم جو کچھ لے کر آئے ہو وہ برحق ہے۔ امام نے فرمایا، بادشاہ نے کہا، میں بھی تم دونوں کے معبود پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کی تمام رعایا نے ایمان قبول کر لیا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے، وہب بن منبع نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 پیغمبروں کو انطاکیہ کی جانب بھیجا۔ وہ دونوں آئے اور وہاں کے بادشاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور ان کے قیام کی مدت طولانی ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ نکلا تو انہوں نے تکبیر بلند کی اور اللہ کا ذکر کیا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور انہیں قید کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے گئے۔ جب دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا اور مارا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون صفا کو حواریوں کا سردار بنا کر ان کے پیچھے بھیجا تاکہ ان دونوں کی مدد کریں، تو شمعون اس شہر میں اجنبیوں کی طرح وارد ہوئے۔ وہ بادشاہ کے حاشیہ نشینوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان سے مانوس ہو گئے اور انہوں نے ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ نے انہیں بلوایا اور ان کے رہن سہن سے خوش ہوا، ان سے مانوس ہوا اور ان کی تکریم کی۔ پھر اس دن انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے قید خانے میں 2 افراد کو قید کر رکھا ہے اور انہیں مارا ہے جب انہوں نے آپ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف آپ کو دعوت دی تھی۔ کیا آپ نے ان کی بات سنی تھی؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، میرے اور اس امر کے درمیان غضب حائل ہو گیا تھا۔ تو شمعون نے کہا، اگر بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں تو انہیں بلوا لیں تاکہ ہم ان کی باتوں سے مطلع ہو جائیں۔ بادشاہ نے انہیں بلوایا۔ شمعون نے ان سے استفسار کیا، تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، جو لا شریک ہے۔ شمعون نے ان سے پوچھا، تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو تم چاہو۔ تو بادشاہ نے حکم دیا تو وہ ایسے لڑکے کو لے کر آئے جو اندھا تھا۔
جس کی آنکھوں کے نشانات مٹ چکے تھے اور آنکھوں کی جگہ پیشانی کی طرح سپاٹ تھی۔ وہ دونوں مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں کی جگہ شق ہو گئی تو انہوں نے مٹی کی 2 گولیاں اٹھائیں اور انہیں حدقہ چشم میں رکھ دیا۔ وہ پتلیاں بن گئیں، ان میں بصارت آ گئی۔ بادشاہ کو اس امر پر بڑی حیرت ہوئی۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے معبود سے سوال کریں کہ وہ بھی ایسی ہی شے بنا دے، اس طرح آپ کے لیے اور آپ کے معبود کے لیے شرف ہوگا۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا میں تم سے کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتا۔ ہم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دیتے ہیں۔ پھر شمعون نے ان دونوں پیغمبروں سے کہا کہ اگر تمہارا معبود مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ہم اس پر اور تم دونوں پر ایمان لے آئیں گے۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں پر ایک میت ہے، اسے مرے ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں، ہم نے اسے دفن نہیں کیا، اس کے باپ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ موجود نہیں ہے۔ لوگ میت کو لے کر آئے جبکہ وہ متغیر ہو چکی تھی اور اس میں بدبو پیدا ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے اعلانیہ طور سے اپنے رب سے دعا شروع کی اور شمعون نے مخفی دعا کی۔ میت کھڑی ہوئی اور ان سے کہا کہ میں 7 دن پہلے مر گیا تھا اور مجھے آتش جہنم کی 7 وادیوں میں لے جایا گیا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں سے کہا تم جس چیز پر عمل کر رہے ہو میں تمہیں اس سے خبردار اور ہوشیار کرتا ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا جب شمعون کو پتہ چل گیا کہ اس کی بات نے بادشاہ پر اثر کیا ہے تو اس نے بادشاہ کو اس طرف دعوت دی۔ تو بادشاہ اور اس کی رعایا میں کافی لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور عیاشی نے بھی اپنی سند سے سنبھالی اور دوسروں سے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی جیسی روایت کی ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسول انطاکیہ کی طرف بھیجے اور پھر تیسرے کو روانہ کیا، اور کسی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ ان دونوں کو انطاکیہ روانہ کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنے وصی شمعون کو بھیجا تاکہ انہیں نجات دلائیں، اور جس مردے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے زندگی عطا کی تھی وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور وہ اپنی قبر سے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 افراد سجدے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ وہ مجھے زندہ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اے میرے بیٹے تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ اس نے کہا ہاں میں پہچان لوں گا۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو صحرا کی طرف روانہ کر دیا اور اس کے پاس ایک ایک شخص کر کے آنے لگا۔ تو کافی لوگوں کے بعد ایک شخص گزرا تو بیٹے نے کہا ان میں سے یہ ایک ہے۔ پھر جب دوسرا گزرا تو بیٹے نے اسے پہچان لیا اور اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا، تو اس طرح بادشاہ اور اس کی رعایا ایمان لے آئی، یہاں تک کہ صاحب مجموع البیان کا کلام ختم ہوا۔ ترجمہ: وہ کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور سے پیغام پہنچانا ہے۔ وہ بولے ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے اور ہماری جانب سے تمہیں اذیت ناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہو، کیا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم تو زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے 2 کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم والو تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں اور نہ ہی وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے، تب تو میں سریحی گمراہی میں پڑا رہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، لہٰذا میری بات سنو۔ اس بندے سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد ان کا جذبہ حیات سرد پڑ گیا۔ ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے جو اس بات کی متقاضی ہو کہ تم جو دعوت دے رہے ہو اسے تم سے مخصوص کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، وسیع اور رسالت کے ضمن میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم محض جھوٹ بول رہے ہو اس کی رسالت کا دعویٰ کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے
کہ ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کے علم کا استشہاد گواہ بنانا ہے اور ہر قسم کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہماری ذمہ داری صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، ہم تم سے فعل بد لیتے ہیں، نحوست اور بدشگونی لیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس لیے کہا کہ ان پیغمبروں نے جو دعوت دی اس کے استغراب تعجب خیز ہونے کی وجہ سے اور اس سے متنفر ہونے کے سبب۔ تفسیر قمی میں ہے تطیرنا بکم کا مفہوم ہے، فرمایا تمہارے ناموں سے ہم فعل بد لیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ہماری جانب سے تمہیں اذیتناک عذاب پہنچے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی اسباب نحوست تمہارے ساتھ ہیں اور وہ در حقیقت تمہارے عقیدے اور اعمال کی خرابی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ تم نصیحت کی وجہ سے نحوست کی بات کر رہے ہو یا تم نے سنگساری اور عذاب کی دھمکی دی ہے؟ جواب محذوف کر دیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ تم تو زیادتی کرنے والے لوگ ہو، تمہاری عادت زیادتی کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور شہر کے دو کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، تم پیغمبروں کی پیروی کرو۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ یہ آیت حبیب نجار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے قول بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین تک سورہ یاسین آیت 27 کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور کہا گیا کہ وہ غار میں تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب اسے رسولوں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا۔ کتاب مجالس میں نبی اکرم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا صدیقین 3 ہیں، حبیب نجار، مومن آل یاسین جو یہ کہہ رہا تھا اتبع المرسلین، اور حسقیل مومن آل فرعون، اور علی ابن ابی طالب وہ ان میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ کتاب جوامع میں نبی اکرم سے مروی ہے، امتوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے 3 افراد ہیں جنہوں نے پلک جھپکتے بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صاحب یاسین اور مومن آل فرعون یہ سب صدیقین ہیں، اور علی علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں۔ کتاب خصال میں نبی اکرم سے مروی ہے، فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی وحی کا انکار نہیں کیا، مومن آل یاسین اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یعنی نصیحت دینے اور تبلیغ رسالت پر وہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں دونوں جہان کی بھلائی کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طریق ہدایت میں نرمی سے کام لیا ہے، اسی وجہ سے اپنے نفس کے لیے ناصحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے بیان کیا ہے، نصیحت کو خالص کر دیا ہے کہ ان کے لیے بھی وہی چیز طلب کی ہے جس کی خواہش اپنے نفس کے لیے کی ہے، اور در حقیقت انہیں کھٹکھٹانا، بیدار کرنا ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کو ترک کر کے غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی لیے کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جبکہ وہ اسی رب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دھمکی اور تنبیہ میں تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ پھر سابقہ روش پر چلتے ہوئے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا میں خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ بھی پہنچانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ ان معبودوں بتوں کی سفارش میرے لیے منفعت بخش نہ ہوگی، اور وہ مدد کر کے اور پشت پناہی کے ذریعے بھی بچا نہ سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تب تو میں صریحی گمراہی میں پڑا رہوں گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے صریحی، جو کسی عاقل سے مخفی نہ رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سنو۔ بربکم سے مراد ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یا رسولوں سے خطاب ہے جب قوم نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ تم میرے ایمان کے بارے میں سنو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس بندے سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس سے کہا گیا جب اسے قتل کر دیا گیا، اسے بشارت دی گئی کہ وہ جنتی ہے، یا بطور اکرام کہا گیا اور جنت میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو خبر ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا
اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا۔ کتاب جوامع میں ہے کہ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا انہیں ہلاک کرنے کے لیے، جس طرح ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر بھیجا تھا، بلکہ ان کے معاملے کو ہم نے صرف ایک صیحہ چیخ چنگھاڑ سے طے کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے اور نہ ہی ہماری حکمت کے لحاظ سے درست تھا کہ ہم لشکر نازل کرتے، اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے سبب معین کر دیا ہے اور اسے ہم نے سبب بنا دیا تمہاری قوم سے بدلہ لینے کا۔ اور کہا گیا کہ ما موصولہ ہے جس کا عطف جندن پر ہے، یعنی جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں پر نازل کیا تھا، پتھر، ہوا اور شدید بارش کی صورت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد ان کا جذبہ حیات سرد پڑ گیا، بس یہ تو ایک گرفت یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جسے سنتے ہی سب کے سب مر گئے۔ انہیں آگ سے تشبیہ دی گئی، دراصل اشارہ کرنا مقصود تھا کہ زندگی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہے اور مردہ راکھ کی مانند ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسے بندوں پر افسوس ہے، اے بندو تمہارا وقت آ گیا ہے۔ کتاب جوامع میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے، یا حسرت علی العباد بندوں کی طرف اضافت ہے، اس لیے کہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس حیثیت سے کہ اس کا رخ انہی کی جانب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندگی بخشی اور اس میں سے اناج اگایا جس میں سے یہ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، پھر یہ لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے ہر ایک کے جوڑے بنائے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں انہیں علم بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو وہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہی خدائے غالب و دانا کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جسے ہم نے زندگی بخشی ہے اور اس میں سے اناج اگایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ لفظ منہ یا کلون سے پہلے اس لیے لائے تاکہ یہ بات واضح کی جائے، اناج ہی سب سے اہم ہے جسے کھایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ پہلے جن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، جو چیزیں ان پھلوں سے نکالی جاتی ہیں جیسے انگور کا رس اور گاڑھا شیرہ وغیرہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر یہ لوگ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ جس نے ہر ایک کے جوڑے بنائے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں جوڑے جوڑے کی شکل میں خلق فرمائی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات اور اشجار درخت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور خود ان کے نفوس میں سے مرد و عورت کی صورت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں انہیں علم بھی نہیں، اور ایسے جوڑے اللہ نے انہیں جن سے مطلع نہیں کیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ نطفہ آسمان سے زمین کی طرف نباتات، پھل اور درخت پر گرتا ہے، لوگ اسی میں سے کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، اور وہ نطفہ ان میں رواں دواں ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، ہم اسے زائل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ سلخ الشاطئ
سے مستعار لیا گیا ہے، یعنی بھیڑ کی کھال کھینچنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اندھیروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ مستقر سے مراد ہے وہ مقررہ حد جہاں پر اس کا دور منتہی ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی خدائے غالب و دانا کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ منازل سے مراد ہے مسیر، اس کا چلنا، اور یہ 28 منزلیں ہیں۔ وہ ہر رات ایک منزل میں نازل ہوتا ہے، نہ اس سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوتاہی اور کمی کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، شمراخ کی طرح، یعنی وہ شاخ جس پر پتے نہ ہو اور وہ کج ہو اور پرانی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی نہ تو اس کے لیے درست اور آسان ہے کہ چاند کو پکڑ لے، چاند تک پہنچ جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یذبحون کے معنی ہے سیر و تفریح میں ہنسی خوشی مصروف ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سورج دن کا بادشاہ ہے اور چاند رات کا بادشاہ ہے۔ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رات کے ہنگام چاند کی چاندنی کے ساتھ رہے اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں جاتی یہاں تک کہ دن اسے پا لیتا ہے۔ وَكُلٌّ فی فلک یسبحون کے ذیل میں فرمایا فلک کے پیچھے استدارہ اس کی گولائی ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ یہ سیر فلک کی مطابعت میں گول گول گھومتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں عیاشی سے اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ دن کو رات سے پہلے خلق فرمایا گیا، اور اللہ کے اس قول میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کے ذیل میں فرمایا کہ دن رات سے سبقت لے گیا ہے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ دن کو رات سے پہلے پیدا کیا گیا اور سورج کو چاند سے پہلے خلق فرمایا اور زمین کو آسمان سے پہلے خلق کیا گیا، اور کافی میں یہ اضافہ ہے کہ نور کو ظلمت، اندھیرا، تاریکی سے قبل خلق فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ ہی ان کو رہائی ملتی، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ بھلا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو؟ در حقیقت یہ ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے گی، اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے بھری ہوئی، یعنی حضرت نوح کی کشتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو کشتی میں سوار کیا جس طرح ان کے آباء و اجداد کو سوار کیا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور جو ذریت ان کے اسلام میں آنے والی ہے، اور ذریت کو اس لیے مخصوص کیا کہ یہ احسان کو نہایت مؤثر طریقے سے جتلا دینا ہے اور اختصار کے ساتھ تعجب میں زیادہ دخیل ہے۔ کتاب خصال میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ سے 90 کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کشتی نوح ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کے لیے 90 گھر بنائے تھے، اور کہا گیا ہے ذریت سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جنہیں وہ تجارتوں کے لیے روانہ کرتے تھے، یا ان کے بچے اور عورتیں جن کے ساتھ وہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ ذریت کا لفظ ان عورتوں پر بھی صادق آتا ہے اس لیے کہ وہ ان کی کھیتیاں ہیں، اور لفظ ذریت کو اس لیے مخصوص قرار دیا کیونکہ کشتی میں ان کا استقرار مشکل تھا اور اس سے چمٹے رہنا زیادہ حیران کن تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے
بھری ہوئی کشتیاں گویا کے دوسرے مفہوم کی جانب بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ لفظ فلک کشتی عمومیت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی کشتی کی مانند۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں چوپایوں اور جانوروں میں سے، بالخصوص اونٹ، اس لیے کہ یہ خشکی کے سفینے ہیں، یا دوسری کشتیاں اور چھوٹی کشتیاں مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ ہی ان کو رہائی ملتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ تو کوئی ان کی فریاد کو سننے والا ہوگا جو انہیں ڈوبنے سے بچائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی وہ موت سے نجات پا سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر یہ کہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے، مگر رحمت خداوندی کے سبب اور ایک مقررہ مدت حیات تک فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ زندہ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے سامنے جو گناہ ہیں ان سے ڈرو اور تمہارے پیچھے جو انجام اور عذاب ہے اس سے خوفزدہ رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، اور اذا کا جواب محذوف ہے، اس کے بعد کا جملہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، گویا کہ کہا گیا باز آ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کہ جو تمہارے محتاج لوگ ہیں ان پر خرچ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو کافر لوگ مومنین سے یہ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بھلا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ ان کی مراد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے در حقیقت یہ ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے گی اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا مراد ہے۔ یخصمون دراصل یختصمون تھا، یعنی وہ لوگ اپنی تجارتوں اور معاملات میں جس کا امر ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اچانک ان کے سامنے قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہوگا جب ایک چنگھاڑ کی آواز سنائی دے گی، دارا حالے کہ وہ اپنے بازاروں میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو وہ سب کے سب اپنی جگہ پر مر جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس نہ جائے گا اور نہ ہی وصیت کر پائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دو آدمی اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ اسے طے بھی نہ کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک شخص اپنا لقمہ منہ تک لے جائے گا، منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، اور ایک شخص اپنے تالاب کو لیپ پوت رہا ہوگا تاکہ وہ اپنے چوپایوں کو اس سے سیراب کرے، وہ سیراب نہ کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ترجمہ: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے جگا دیا، یہ تو وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہوگی، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کے دن کسی شخص پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا تمہارا عمل ہوگا۔ جنت والے اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سب سائے کے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور وہ جو چاہیں وہ موجود ہوگا۔ مہربان رب کی جانب سے ان کے لیے سلام کا پیام ہوگا۔ اے مجرمو، تم ذرا ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کے ذیل میں ارشاد ہوا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے قبور، قبریں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے تیزی اور سرعت کے ساتھ چلے آنا۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ قوم کے لوگ قبروں میں پڑے تھے، جب وہ اٹھے تو یہ سمجھے کہ وہ سو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہائے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا، تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہوگی اور یہ دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی صرف ایک چنگھاڑ سے ایسا ہو جائے گا، اور اس میں امر بعثت اور حشر کو نہایت آسان بتلایا گیا ہے اور ان اسباب سے مستعانہ قرار دیا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کریں گے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو ذر اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان صرف ایک نیند کا فاصلہ ہے، جیسے تم سو گئے تھے پھر اس نیند سے بیدار ہو گئے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت باشندگان زمین کو موت دے گا تو اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوق کو خلق کرنے اور انہیں موت دینے میں، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان والوں کو موت سے ہمکنار کرے گا، پھر وہ اتنا ہی توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور اہل زمین کو اور دنیاوی آسمان والوں کو موت دینے میں کیا تھا، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر وہ دوسرے آسمان کے باشندوں کو موت دے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور اہل زمین اور دنیاوی آسمان والوں اور دوسرے آسمان والوں کو موت دینے میں کیا تھا، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر وہ تیسرے آسمان کے باشندوں کو موت دے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوق کو خلق کرنے اہل زمین اور دنیاوی آسمان والوں اور دوسرے آسمان والوں تیسرے آسمان والوں کے لیے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی دو چند، اور ہر آسمان میں بھی اتنا ہی توقف ہوگا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میکائیل کو موت سے ہم آغوش کرے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور اسی طرح ہر ایک کے مطابق، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر وہ جبرائیل کو موت سے ہمکنار کرے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور ان سب کی مانند، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو موت کا مزہ چکھائے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور ان سب کی مانند، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو موت کے سپرد کرے گا، پھر وہ اتنا توقف کرے گا جتنا مخلوقات کو خلق کرنے اور ان سب کی مانند، بلکہ اس سے بھی دو چند۔ پھر ارشاد رب العزت ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج کس کا اقتدار ہے، پھر وہ خود ہی جواب دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کا جو یکتا اور سب پر غالب ہے، پھر آواز آئے گی۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے صاحبان اقتدار اور ظلم و جور کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارا کرتے تھے؟ تکبر کرنے والے اور ان کا غرور تمکنت کہاں ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو مبعوث کرے گا۔ راوی نے سوال کیا کہ کیا یہ امر کافی عرصے تک طول کھینچے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ موجود تھا کیا تم اس بارے میں جانتے تھے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی طرح ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر آج کے دن کسی شخص پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا تمہارا عمل ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب جنت والے اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ابہام اس لیے ہے کہ وہ لوگ جن نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے ان چیزوں کی عظمت کو باقی اور قائم رکھا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا دوشیزہ اور کنواری عورتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے عورتوں سے خوش طبعی اور پیار و محبت کر رہے ہوں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ کنواری عورتوں سے محو اختلاط ہوں گے، فرمایا ان کے ابرو ہلال کی طرح ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے کنارے یعنی پلک کی جڑیں نسور گدھ پرندے کے بازوؤں کے اگلے حصے کی مانند ہوں گے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اور ان کی بیویاں سب سائے میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان تختوں پر جنہیں سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ایسا تخت ہے جن پر حجال ہوں، یعنی وہ کمرہ جسے دلہن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا آن حضرت نے کہ جب مومن اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگا تو تخت خوشی کے مارے حرکت میں آ جائے گا۔ اس حدیث کا کچھ حصہ اس سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہاں ان کے لیے میوے اور وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ وہ تمنا کریں گے۔ ان کا یہ قول ہے تم جو چاہے دعا طلب کرو۔ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں جنت اور اس کے درجات کے لیے دعا طلب کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مہربان رب کی جانب سے ان کے لیے سلام کا پیام ہوگا، یعنی ان سے کہا جائے گا ایسا ایجاد ہونے والا قول جو اللہ کی جانب سے ہو، یعنی اللہ ان کی سلامتی کا خواہاں ہوگا۔ تفسیر قمی میں فرمایا اللہ کی جانب سے سلام کا مفہوم ہے کہ اس کی جانب سے امان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے مجرمو ذرا تم ان سے الگ ہو جاؤ، تم مومنین سے جدا ہو جاؤ، اور یہ اس وقت ہوگا جب مومنین کو جنت کی جانب لے جایا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب مخلوقات کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ پسینے میں نہا جائیں گے، تو وہ پکاریں گے اے ہمارے رب تو ہمارا حساب کر دے، خواہ جہنم ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا جو ان کے درمیان پردہ حائل کر دے گی اور ایک منادی ندا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کے درمیان تمیز قائم کر دی جائے گی، مجرمین کو جہنم کی جانب روانہ کر دیا جائے گا، اور جس کے دل میں ایمان کی ذرا سے بھی رمق ہوگی وہ جنت کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بنی آدم سے معاہدے کے بعد شیطان کی اطاعت کو عبادت شیطان سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ وہی نفس کو حکم دیتا اور آراستہ کرتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس نے بھی کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں کی تو گویا اس نے اس کی عبادت کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، لہٰذا انہوں نے ان کی اطاعت کر لی، اور جس نے غیر خالق کی عبادت کی تو گویا اس نے اپنی خواہش کی عبادت کی، جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور جس نے اپنی خواہش نفسانی کی عبادت کی تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس نے کسی شخص کی اطاعت معصیت میں کی تو گویا اس کی عبادت کی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے کسی بولنے والے کی بات توجہ سے سنی تو گویا اس کی عبادت کی۔ اب اگر وہ بولنے والا اللہ کی باتیں بتا رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر وہ شیطان کی باتیں کر رہا ہے تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کی۔ ترجمہ اور یہ کہ صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں؟ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم اپنے کفر کے سبب آج اس کی تپش برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں سے ہم کلام ہوں گے، اور یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں تو بھلا کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہم انہیں مسخ شکل بگاڑنا کر دیں، پھر وہاں سے نہ وہ آگے جا سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے، اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے ہم خلقت میں بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ بات سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان ہے، بس یہ تو ایک نصیحت اور قرآن مبین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اشارہ ہے اس معاہدے کی طرف جو ان سے لیا گیا تھا، یا اشارہ ہے اللہ کی عبادت کی جانب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم
بہت سی مخلوقات کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اپنے کفر کے سبب آج اس کی تپش برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے دنیا میں جو کفر اختیار کیا تھا اس کی پاداش میں آج اس آگ کی تپش کا مزہ چکھو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں سے ہم کلام ہوں گے، یعنی ان کے منہ کو بات کرنے سے روک دیں گے اور ہاتھوں کو بلوائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو کچھ کرتے رہے اس کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن مخلوقات کو جمع کرے گا تو ہر انسان کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا۔ وہ اپنے نامہ عمل کا مشاہدہ کریں گے تو وہ اس میں تحریر شدہ ہر عمل کا انکار کر دیں گے۔ فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار تیرے فرشتے تیری خاطر گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہ قسم کھائیں گے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، اور وہ اللہ کا قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعمال اور کارکردگی کے بارے میں ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اعضاء و جوارح کسی مومن کے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ اس کے خلاف گواہی دیں گے جس پر عذاب نازل ہونا متحقق ہو چکا ہو۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس وہ شخص نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر ظلم نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر ہم چاہیں ہم ان کی آنکھوں کو بالکل مٹا دیں تو وہ ممسوحہ ناپید ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھائیں تو بھلا کہاں دیکھ سکیں گے، یعنی اس راستے کی طرف بڑھیں جس پر وہ چلنے کے عادی ہیں۔ جب وہ اس راستے کو دیکھنے سے قاصر ہوں گے جس رخ پر وہ چلتے رہے ہیں تو پھر دوسرے راستے کا کیا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہم انہیں مسخ شکل کو بگاڑنا کر دیں، ان کی شکلوں صورتوں کو تبدیل کر کے اور ان کی قوتوں کو باطل قرار دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی ان کی جگہ پر اس طرح کہ وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے، یا یہ کہ وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے پیچھے نہیں لوٹ سکتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس کو ہم طولانی عمر دیتے ہیں اسے ہم خلقت میں بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے اسے ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم اسے تخلیق میں الٹ دیتے ہیں، اس کا ضعف مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور اس کی جسمانی ساخت اور اس کے قواعد جسمانی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، جیسا کہ وہ شروع میں تھا بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ یہ بات سمجھتے نہیں کہ جو ہستی اس بات پر قدرت رکھتی ہے وہ حدقۂ چشم کو مٹا دینے اور شکل و صورت کو بگاڑ دینے پر بھی قدرت رکھتی ہے، کیونکہ یہ طمس اور مسخ دونوں پر مشتمل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ بڑھاپے کا عمل بتدریج ہوتا ہے، طمس نشان کا مٹ جانا، مسخ شکل و صورت کا بگڑ جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، یعنی قرآن سکھلا کر شاعری نہیں سکھائی۔ ہم نے ان پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کا صنف شاعری سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شعراء کے من پسند اور منفرد تخیلات اور اسی قبیل کی دوسری اشیاء جن کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اصلیت ہے، بلکہ یہ تو محض ایک دھوکہ اور فریب ہے، خواہ وہ موضوع ہو یا غیر موضوع ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی وہ ان کی شایان شان ہے، یعنی یہ صنعت شعر و سخن۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ قریش یہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ شعر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تردید کی ہے اور اللہ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رسول نے کبھی بھی کوئی شعر نہیں کہا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ نبی اکرم نے کبھی بھی شعر گوئی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی موضوع کلام نہیں کہا، اس لیے کہ شعر کے دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن کو شعر سمجھا، باوجود یہ کہ وہ مقفی اور کسی وزن پر نہیں ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی شعر کلام موضوع میں حکمت و دانائی ہوتی ہے، اور آن حضرت سے بھی بہت سے موضوع کلمات منقول ہیں۔
جیسے پیغمبر اکرم کا قول ہے۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ اور ان کا قول مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے تم تو ایک انگلی ہو جو سرخ ہو گئی، خون آلود ہے۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے اور تم نے اللہ کی راہ میں دشمن سے جو مٹ بھیڑ کی۔ اور اس کے علاوہ بھی، اور جیسا کہ عامہ نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعار کے ذریعے انہیں تبدیل کر کے مثال بیان کیا کرتے تھے تاکہ وہ اشعار غیر موضوع ہو جائیں، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات درست مان لی جائے تو شاید انہوں نے اس لیے کہا ہو کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعری کلام ہے، اس لیے کہ وزن اور قافیہ کلمات میں نقص پیدا نہیں کرتے۔ اگر ان کے لانے سے نقص ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام کبھی بھی اسے نہ لاتے، جبکہ ان سے منسوب اشعار کی خبریں ملتی ہیں اور اسی طرح تمام ائمہ سے۔ البتہ شاعرانہ کلام میں نقص ہو سکتا ہے۔ فرمایا مجموع البیان میں یہ بات صحیح ہے کہ آن حضرت اشعار سنتے تھے اور اس پر آمادہ کرتے تھے، اور آپ نے حسان بن ثابت کے لیے کہا تھا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے اے حسان، جب تک تم اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو گے تمہیں کو روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل رہے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بس یہ تو ایک نصیحت اور قرآن مبین ہے۔ ذکر کے معنی ہے واعظ، پند، نصیحت۔ قرآن مبین سے مراد ہے ایسی آسمانی کتاب جسے عبادت گاہوں میں پڑھا جائے۔ ترجمہ تاکہ وہ زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے خلق کر دیے تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں دے دیا جن میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو کھا جاتے ہیں، اور ان چوپایوں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، مگر وہ ان کی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جسے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، مگر وہ یکا یک اعلانیہ دشمن بن بیٹھا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی خلقت سے واقف ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تاکہ وہ زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو زندہ ہو۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے یعنی عاقل ہو۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی مومن جس کا دل زندہ ہو، اور اسی مفہوم سے متعلق حدیث سورہ انعام کی آیت 122 میں گزر چکی ہے، اور دونوں کا مفہوم قریب قریب ایک جیسا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور کلمہ عذاب لازم ہو جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان افراد پر جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے خلق کر دیے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے ہم نے جس کی خلق کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور ہمارے علاوہ کوئی اور اسے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھوں کا ذکر کیا اور عمل کو ہاتھوں کی طرف نسبت دی۔ یہ ایک استعارہ ہے جو ایجاد میں انفرادیت اور خصوصیت کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے کہ ہم نے اپنی قوت سے اسے پیدا کیا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد چوپایا خصوصاً اونٹ کو کہتے ہیں۔ نر کو بیان کیا کیونکہ اس میں فطرت کی خوبیاں اور فوائد کی کثرت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں، وہ اس میں تصرف کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان چوپایوں کو ان کے زیر نگین کر دیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، لہٰذا اونٹ کو باوجود اتنی طاقت اور عظیم ہونے کے ایک بچہ بھی اسے نکیل ڈال کر لے جا سکتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جن میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں یعنی وہ چوپائے ان کے لیے سواری بنتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور بعض کو وہ کھا جاتے ہیں یعنی ان چوپایوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ان چوپایوں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں جو یہ حاصل کرتے ہیں، اور کھالوں سے، اون سے اور اونٹ کے پشم سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور پینے کی چیز بھی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ ان چوپایوں کے ذریعے اللہ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں جنہیں وہ اللہ کی عبادت میں شریک قرار دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ان کی مدد کی جائے اس امید میں کہ وہ بت ان کی مدد کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر وہ ان کی نصرت پر قدرت نہیں رکھتے اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے معبود ان کی نصرت پر قدرت نہیں رکھتے اور یہ لوگ اپنے خداؤں کے لیے ایسے لشکر ہیں جنہیں حاضر کیا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ وہ موجود ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے اور ان سے عذاب کو دور کرنے کے لیے، یا وہ حاضر ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا اے پیغمبر آپ ان باتوں سے غمگین نہ ہوں، یعنی وہ جو باتیں اللہ کے شرک اور الحاد کی کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں تکذیب تہجین کے ذریعے یعنی آپ کو جھٹلا کر اور تحقیر کے ذریعے کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جسے یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم اس کی بنیاد پر انہیں بدلہ دیں گے اور یہ بات آپ کی تسلی و تشفی کے لیے کافی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا مگر وہ یکا یک اعلانیہ دشمن بن بیٹھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ بولنے والا اور عالم شیریں بیان۔ کہا گیا ہے کہ یہ دوسری تسلی ہے ان کے حشر کے انکار پر ان کی بے وقتی کے ذریعے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے کہ وہ عجیب و غریب باتیں بناتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ قدرت خداوندی کی نفی کرتا ہے اور یہ بھول گیا ہے کہ ہم نے ہی اسے زیور تخلیق سے آراستہ کیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اس بات کا انکار کرتا ہے اسے بعید از عقل سمجھتے ہوئے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کی قدرت ویسی ہی ہے جیسی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ہر طرح کی خلقت سے واقف ہے، وہ مخلوقات کی تفصیلات اور ان کی تخلیق کی کیفیات اور ان کے ریزہ ریزہ اعضاء، ان کی بنیاد اور جوڑ اور واقع ہونے کی جگہ اور تمیز کے طریقے جو سب کے سب بکھر چکے ہوں اور ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے ہوں، ان سب کو جانتا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ ابی بن خلف آیا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو ایک احاطے سے حاصل کیا، پھر اسے چورا کر دیا اور کہا اے محمد جب ہم ہڈی کی صورت میں ہوں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ملتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ روح اپنی جگہ پر ٹھہری رہتی ہے، نیکوکار کی روح روشنی اور وسط میں رہتی ہے اور بدکار کی روح تنگی اور اندھیرے میں رہتی ہے، اور بدن مٹی ہو جاتا ہے جس طرح اس سے پیدا ہوا تھا، اور درندوں نے جو اسے چیرا پھاڑا تھا اور کھا گئے تھے، اور کیڑے مکوڑوں نے جسے اپنے شکم میں رکھا تھا وہ اسے اگل دیتے ہیں، وہ سب کا سب مٹی میں محفوظ ہے۔ اس ہستی کے پاس جس سے زمین کے اندھیروں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے مخفی نہیں ہے، اور وہ اشیاء کی تعداد اور ان کے اوزان کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ روحانیوں کی مٹی ایسی ہے جیسے مٹی میں سونا ہو۔ جب دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت آئے گا تو زمین پر نشر کیا جانا کی بارش برسے گی تو زمین میں ٹیلے بن جائیں گے، پھر اسے ایسے بلویا جائے گا جیسے دودھ کے مشکیزے کو بلویا جاتا ہے، تو انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جیسے سونے کو پانی سے دھو کر نکالا ہوا ہو اور مکھن کو متھ کر دودھ سے نکالا ہو، تو ہر قالب کی مٹی اپنے اپنے قالب میں مجتمع ہو جائے گی، تو اذن خداوندی سے وہ روح کی طرف منتقل ہوگا، تو مصور اللہ کی اجازت سے تمام صورتیں اپنی اصلی حیت اور حالت پر واپس آ جائیں گی اور ان میں روح داخل ہو جائے گی، اور جب وہ درست حالت پر آ جائے گا تو پھر وہ اپنے بارے میں کسی شے کو اجنبی نہیں پائے گا۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی جس کے ذریعے سے تم آگ روشن کرتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ یقیناً وہی بہترین پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
بس اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے جس کے قبضے میں ہر شے کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ کہا گیا ہے کہ مرخ کھجور کے لمبے تنے والا درخت جو جلدی سے آگ پکڑ جاتا ہے اور افار پر گرتا ہے، اور وہ دونوں ہرے بھرے ہوتے تھے، ان سے پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو بلاد عرب کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ جب لوگ آگ جلانا چاہتے ہیں اس درخت میں سے لکڑی لے کر اسے حرکت دیتے ہیں تو اس سے آگ روشن ہو جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس کے ذریعے سے تم آگ روشن کرتے ہو، تمہیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ آگ ہے جو اس سے نکل رہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ ان کی بڑی جسامت اور عظمت شان کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے جو چھوٹے ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بے شک یہ اللہ کا جواب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً وہی بہترین پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی مخلوقات بھی کثیر ہیں اور اس کی معلومات بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ جدال جو احسن ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جدال کریں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور بعثت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ چاہا کہ وہ اس باطل پرست سے جدال کریں جس نے یہ کہا یہ کیسے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے لائے گا۔ فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیا پہلے پیدا کرنے والا زیادہ عاجز ہوتا ہے جو لا شے سے کسی شے کو وجود عطا کرے، یا وہ کہ جو بوسیدہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندگی عطا کر دے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدا کرنا تمہارے نزدیک دوبارہ لانے سے زیادہ دشوار ہے۔ پھر فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ روشن کر دی۔ جب وہ گرم آگ کو کھجور کے ہرے بھرے درخت میں پوشیدہ رکھ سکتا ہے پھر اسے نکالتا ہے، تو اس نے تمہیں پہچانوایا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ جب تمہارے خیال میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ عظیم اور تمہارے اندازے کے مطابق زیادہ بعید ہے، جس پر تمہیں قدرت حاصل نہیں ہے بوسیدہ شے کو دوبارہ خلق کرنے کے مقابل میں، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے لیے کیسے یہ مان لیا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو تمہارے نزدیک زیادہ عجیب اور دشوار ہے، اور تم اس سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جو تمہارے نزدیک زیادہ آسان ہے، یعنی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بس اس کا امر یہ ہے، اس کی خوبی اور شان یہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ ایک تمثیل ہے کہ وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے اس کی قدرت اس میں اثر انداز ہوتی ہے، جس طرح اطاعت کرنے والا مطاع جس کی اطاعت کی جائے کا حکم مانتا ہے تاکہ اس کا حکم بجا لائے بغیر کسی رکاوٹ اور توقف اور عمل کی مزاولت اور مشق کی احتیاج کے بغیر اور کسی آلے کے استعمال کے بغیر جو مادی شے کے مشابہ ہو۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ لفظ کن صنعت ہے، جو کچھ اس سے ہوتا ہے وہ مصنوع ہے۔ کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ اس کا کلام وہ عمل جسے وہ پیدا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حکم دیتا ہے، الفاظ نہیں کہتا، وہ ارادہ کرتا ہے، دل میں نہیں گزارتا، اور فرمایا بلکہ وہ بغیر قصد کے ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی مفہوم سے متعلق دیگر احادیث سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس کے خزانے کاف اور نون میں پنہاں ہیں، یعنی لفظ کن میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ پاک ذات ہے جس کے قبضے میں ہر شے کی بادشاہت ہے۔ انہوں نے جو اللہ کی مثالیں بیان کی ہیں اس پر اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے اس پر حیرت کا اظہار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس کے قبضے میں ہر شے کی بادشاہت ہے، یعنی عالم ارواح اور عالم ملائکہ کی ہر شے اسی کی ذات سے قائم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اقرار کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے لیے وعدہ اور تنبیہ ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے
کہ جس شخص نے سورہ یاسین اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مخلوقات کے مطابق اور آسمان کی مخلوقات کے مطابق ایک مرتبہ پڑھنے پر اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اور اتنے ہی گناہوں کو مٹا دے گا، اور وہ کبھی فقر و فاقے سے دوچار نہ ہوگا اور نہ ہی مقروض ہوگا اور نہ ہی تباہی ہوگی، نہ کوئی بیماری اور مصیبت ہوگی، نہ ہی جنون میں مبتلا ہوگا اور نہ جذام ہوگا اور نہ ہی وسوسہ اور نہ ہی کوئی بیماری اسے نقصان پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے سکرات الموت کو ہلکا کر دے گا اور اس کی ہولناکیوں سے بچائے گا، اور اللہ خود اس کی قبض روح کا والی ہوگا، اور یون افراد میں سے ہوگا اللہ جن کے لیے معیشت میں وسعت کی ضمانت دے گا اور لقائے رب کے مواقع پر اسے کشائش نصیب ہوگی اور آخرت میں ثواب کے ذریعے رضائے خداوندی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں رہنے والے تمام فرشتوں سے کہے گا کہ میں فلاں شخص سے راضی ہوں، تم اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور حدیث میں اس سورہ کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے۔